اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں، یہ بہت ہی بابرکت اور مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے تو دیکھیں، اللہ کی رحمت آپ پر کس طرح برستی ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو، رزق کی تنگی ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ان پر رزق کی بارش برسا دے اور ان پر رزق کے بند دروازوں کو کھول دے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے اللہ کے حضور رو کے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو بے روزگار ہیں، انہیں رزق کمانے کے لیے کوئی ذریعہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اگر وہ کہیں ملازمت کرتے ہیں، کہیں نوکری وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں بھی انہیں اچھے طریقے سے کوئی تنخواہ نہیں دے رہا، وہ کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں لیکن تنخواہ جو ہے وہ بہت کم ہے، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ آج کا وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے اور قرآنی وظائف تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 313 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے جمعہ کی نماز ادا کر لینی ہے تو اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے 313 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ جب آپ مسجد سے اپنے گھروں میں آ جائیں یا مسجد سے اپنے کام کی طرف روانہ ہو جائیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی دکان پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اپنے روزی کے اڈے پہ بیٹھ کے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نے مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اللہ الصمد 313 مرتبہ پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کر کے گھر واپس آنا ہے یا دکانوں پہ آپ نے چلے جانا ہے، روزی کے اڈے پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، تو آپ نے ایک مٹھی بھر گندم لینی ہے، یعنی دانے۔ آپ نے ایک مٹھی بھر گندم لینی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں گندم نہیں تو آپ کوئی دال بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ کھانے پینے والی چیز ہو۔ آپ چینی بھی لے سکتے ہیں، دال لے سکتے ہیں، چنے لے سکتے ہیں، گندم لے سکتے ہیں، آٹا لے سکتے ہیں، یعنی کھانے پینے والے جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی اجناس جو ہے وہ آپ ایک مٹھی بھر آپ نے لینا ہے اور اپنے سامنے رکھ کے 525 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 525 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، تو جو چیز آپ نے اپنے سامنے رکھی ہے اس پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاول ہے، آٹا ہے، چنے ہیں، دال ہے یا چینی ہے، کوئی بھی کھانے پینے والی چیز ہے آپ کے گھر میں، تو آپ نے وہ سامنے رکھ کے اس پہ 525 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے اس پہ پھونک مار دینی ہے، اور جس پر آپ نے دم کیا ہے اسے آپ نے دوبارہ اسی جگہ پہ رکھ دینا ہے جہاں سے آپ نے لیا تھا۔ اگر آپ نے آٹا لیا تھا تو آٹا آپ نے دوبارہ اسی ٹرنک میں ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے لیا تھا۔ اگر چاول لیے ہیں تو چاول بھی آپ اسی جگہ پہ رکھ دیں، گندم لی ہے گندم اسی جگہ پہ رکھ دیں، یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ نے لی ہے ایک مٹھی بھر تو وہ دوبارہ آپ اسی اجناس میں رکھ دیں جہاں سے آپ نے لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی رو کے دعا کرنی ہے، گر گڑا کر نہایت عاجزی انکساری سے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ جو خواتین ہیں، جو میری مائیں بہنیں اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا چاہتی ہیں، وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 525 مرتبہ اللہ الصمد کا
ورد کریں اور اپنے سامنے اسی طرح کوئی چیز رکھ لیں جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے. کوئی بھی چیز آپ اپنے سامنے رکھ کے اس پہ دم کر کے اسی رزق میں رکھ دیں جہاں سے آپ نے لیا تھا. تو یہ بہت ہی آسان عمل ہے، بابرکت عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے. نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد 313 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے. جو یہ مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد 313 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں اور اللہ سے دعا مانگیں. اس کے بعد جو چاولوں پہ دم کرنا ہے، گندم پہ دم کرنا ہے، وہ آپ نے عمل گھر میں واپس آ کے کرنا ہے. یا آپ کسی روزی کے اڈے پہ ہیں، آپ کی کوئی دکان ہے، تو آپ وہاں پہ بیٹھ کر بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اور جو لوگ اس عمل کو نہیں کر سکتے، جو مرد حضرات اس عمل کو خود نہیں کر سکتے، ان کے گھر میں سے کوئی بیوی، بیٹی، بچی، کوئی بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتی ہے. بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، پاورفل عمل ہے. تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن لازم کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ قرآنی لفظ ہے اور قرآنی الفاظ، قرآنی صورتیں، قرآنی آیات تو ہوتی ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں. تو آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کریں یا قرآنی الفاظ سے یا قرآنی صورتوں سے یاد کریں. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے چیز طلب کر رہا ہے اور اسی خوشی پر اللہ عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے میرے ناموں سے یاد کر رہا ہے یا قرآنی الفاظ یا قرآنی صورتیں پڑھ کے مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ اسی خوشی پر عطا کرتا ہے. جمعۃ المبارک والا دن ویسے بھی بہت ہی بابرکت دن ہے. آپ جمعۃ المبارک والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور اس عمل کو کریں. اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اس عمل کے کرنے سے ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے رزق کی تنگدستی کو ختم کر دے، ہمارے کاروبار میں اضافہ فرما، کاروبار کو وسیع و کشادہ کر دے اور اپنے خزانے سے عطا کرنا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا. اور اس پاک بابرکت دن کے صدقے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مولا ہمیں ایسا رزق عطا فرما کہ ہم تیری راہ میں تقسیم کریں، غریب لوگوں کی مدد کریں. اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا. تو یہ تھی جمعۃ المبارک والے دن قرآنی لفظ کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں. وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.